بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق میں نے مسلک احناف کے دلائل الحمدللہ مکمل کیے۔ کل میں نے کہا تھا کہ اب میں اپنے بھائی اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تو ان کی دلیل قرآن مجید سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک تضرعا وخیفا، یاد کر اپنے رب کو اپنے جی میں عاجزی اور ڈر سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یاد کر اپنے رب کو، تو گویا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، اس لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر آ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو یہ ہے یاد کر، یہ ذکر کے متعلق ہے، سورہ فاتحہ کے متعلق یہ آیت نہیں ہے، یہ ذکر کے متعلق ہے، سورہ فاتحہ کے متعلق۔ اور اگر سورہ فاتحہ ذکر ہے تو پھر سارا قرآن ہی ذکر ہے، تو پھر امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ کیوں، پھر باقی قرات آپ امام کے پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وحد کا صیغہ ہے، ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے، اکیلے کو یاد کر، اور امام اکیلا ہی ہوتا ہے یا اکیلا منفرد نماز پڑھے اکیلا آدمی وہ اکیلا ہوتا ہے، تو پھر یہ اکیلے آدمی کے لیے بنے گی، یہ سب کے لیے مقتدیوں کے لیے نہیں بنے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے غیر مقلد ساتھی کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، شرط ہے نماز کے لیے، تو یہاں پر صرف ایک چیز بیان نہیں کی گئی، اس آیت کے اندر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے یاد کر، نمبر دو عاجزی سے، نمبر تین ڈرتے ہوئے۔ اگر فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر عاجزی کا بھی لفظ ہے، جس طرح کی ہماری عاجزی ہوتی ہے یہ ہمیں پتہ ہی ہے، اور جتنا ہمارا ڈر ہے کیا وہ کامل ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈر وہ کامل نہیں ہے، تو پھر عاجزی بھی کامل ہونی چاہیے، ڈر بھی کامل ہونا چاہیے، تو پھر تینوں چیزیں ملے نا، فاتحہ بھی پڑھو، عاجزی بھی کامل ہو، ڈر بھی، اور ہماری عاجزی اور کامل اور ڈر کامل نہیں ہے، تو پھر تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو عاجزی اور ڈر تو ہمارے اندر کامل ہے ہی نہیں، تو پھر کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ان کی دلیل فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن میں سے جو آسان ہو۔ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں صرف سورۃ فاتحہ ہی آسان ہے، سورۃ قل هو اللہ آسان نہیں ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو یاد کریں قل هو اللہ پہلے یاد ہو جائے گا، سورۃ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آسان نہیں ہے، وہ پہلے یاد ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی تو 7 آتے ہیں، ان کی تو 3 آتے ہیں، تو پھر اگر فاتحہ آسان ہے تو سورۃ قل هو اللہ بھی آسان ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی آسان ہے، آیۃ الکرسی بھی آسان ہے، اور کئی صورتیں بھی بڑی بڑی آسان موجود ہیں، تو پھر فاتحہ پڑھنی ہے تو پھر باقی بھی پڑھو جو آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو آیت ہے نا جی،
یہ پہلے نازل ہوئی ہے، فاتحہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیت جس کو انہوں نے دلیل بنایا نا، یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، فاتحہ اس کے، فاتحہ تو پہلے نازل ہی نہیں ہوئی، تو آپ اس کو فاتحہ کے ساتھ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ان کی تیسری دلیل وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے تو بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہاں پر بھی ہے من اعرض عن ذکری، یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے، یہ ذکر کے متعلق ہے، فاتحہ کے متعلق نہیں۔ نمبر 2 بات، پھر اگر اس آیت کو پڑھتے ہو رہے تو آگے بھی پڑھو، آگے ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ تو رب کی آیات پر ایمان نہ رکھنے والے کافر اور منافق ہوتے ہیں۔ یہ آیات کافروں اور منافقوں کے لیے آئی ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں ایک آیت پڑھ تو 7 والی بھی تو پڑھو نا، تو اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ یہ سزا کس کے لیے ہے؟ کافر اور منافق کے لیے، اور آپ نے یہ سزا بنا دی ایمان والے کے لیے۔ چوتھی دلیل وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر دیا، یہ بھی ذکر کے متعلق ہے۔ پھر جو اس سے اعراض کرے وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ اگلی آیت کے اندر ہی آئے گا، آ رہا ہے خالدین فیہ، آپ عقیدے کے پکے، اور آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہونا وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ جہنم میں اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ بولو نہیں رہے گا نا۔ تو یہاں پر آ رہا ہے قیامت کے دن اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، تو ہمیشہ تو رکھا جائے گا کفار اور منافقین کو۔ تو یہ آیت بھی کافروں اور منافقوں کے لیے ہے کہ جو میرا ذکر نہیں کرتا ہم اس کو قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اور اس کو ہمیں ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ تو جہنم میں ہمیشہ رکھنا یہ کافروں اور منافقوں کے لیے، ایمان کو رکھیں گے۔ 5ویں دلیل لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بڑی سمجھداری اور عقل کی بات ہے کہ یہ آیت گناہ کے بوجھ کے متعلق ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے تو دوسرے کو اس کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ یہ آیت گناہ کے متعلق ہے، اور الحمدللہ ہم احناف جو ہے سورہ فاتحہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تم نے امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے اس آیت کی دلیل بنا کے تو معاذ اللہ سورہ فاتحہ کو گناہ بنا دیا ہے، بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے فاتحہ ثابت ہو جاتی ہے امام کے پیچھے۔ اور اب ان کی قرآن مجید سے آخری دلیل وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں مگر وہی جو اس نے کمایا۔ 1400 سال تک اس آیت کو ہم معتزلہ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، وہ اس آیت کو پیش کر کے کہتا تھا کہ آدمی کو وہ نہیں ملے گا جو اس نے نہیں کمایا۔ اس آیت سے وہ استدلال کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے لیے، دادا دادی نانا نانی کے لیے قرآن پڑھے تو ان کو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ کوئی صدقہ کرے ماں باپ کی طرف سے، توبہ استغفار کرے، اس کو ان کا ثواب۔ اہل سنت والجماعت جس میں بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، یہ معتزلہ کو جواب دیتے رہے کہ یہ آیت عقیدے کے متعلق ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی جس نے ایمان نہیں لایا نا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اعمال کے متعلق نہیں ہے، عقیدے کے متعلق ہے
اعمال کے متعلق یہ آیت نہیں ہے. تم اعمال کی بات کرتے ہو. اعمال اگر کوئی اچھا عمل کسی کے لیے کرے اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. تو 1400 سال تک تو ہمارے لیے بھائی اس آیت کو کہتے رہے کہ یہ عقیدے کے متعلق ہے، اعمال کے متعلق نہیں. اور جب باری آئی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تو اس کو اعمال کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اعمال کے متعلق ہے. تو اگر اعمال کے متعلق ہے تو پھر ایصال ثواب کا انکار لازم آ گیا. پھر ایصال ثواب کا کیا ہو گیا؟ اور ہمارے یہ غیر مقرر بھائی ایصال ثواب کرتے ہیں کہ نہیں بڑوں کے لیے؟ تو پھر تو ایصال ثواب کا انکار بن گیا نا، کیونکہ کوئی عمل اس کے لیے ہے نہیں جو اس نے نہیں کیا. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا، جو اس کا جواب ان کو کیوں ملے گا؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے، اور جب ہم نے جنوں کے کچھ لوگ تیری طرف متوجہ کر دیے جو قرآن سننے لگے، بعد جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے چپ ہو جاؤ. پھر جب وہ پورا ہوا تو اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے الٹے پھرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جنات آ گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا چپ کرو. جنات نے کیا کہا؟ جب چپ کیے نا، قرآن سنا، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان ڈال دیا. کیونکہ پیارے پیغمبر نماز میں قرآن سنانے کے لیے پڑھا رہے تھے، جنہوں نے چپ کر کے سنا. تو چلو ہم کہتے ہیں اس آیت کو اگر اعمال کے متعلق ہی لگا دیا جائے تو کبھی اعمال پڑھ کر عمل کرنا ہوتا ہے، کبھی چپ کر کے عمل کرنا ہوتا ہے. اور قرآن جب سنانے کے لیے پڑھا جائے نا نماز میں تو وہاں پر پیچھے پڑھ کے عمل نہیں کرنا، وہاں پر چپ کر کے عمل کرنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جبریل آتے نا تو جبریل آپ کو قرآن پڑھاتے تو آپ ہی ساتھ پڑھتے. فرمایا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یہاں پر عمل کیا ہوا؟ آپ کا چپ کرنا. پھر قرآن میں آتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے منتخب کیا، تو جو وحی کی جاتی ہے اس پر کان لگا. اس پر کان لگا یعنی چپ کر کے کان لگا. تو یہاں پر چپ کر کے کان لگانا یہ ثواب ہے. تو کبھی عمل پڑھ کے ثواب ہوتا ہے، کبھی عمل چپ کر کے ثواب ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا یہ ثواب ہے، یہ عمل بہتر ہے نہ کہ پڑھنا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ نہ پڑھو، اور جو میں نے 10 حدیثیں پیش کی ہیں وہ کہتی ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، امام کی فاتحہ تمہارے لیے کافی ہے. تو اب یہ جو قرآن مجید کی دوسری آیات آج میں نے پیش کی ہیں یہ ہماری دلیل بھی بنتی ہے، اور ان کی جو آخری دلیل ہے اس کا جواب بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی ان کے حق کے اندر دلیل، بعض آیتیں جو ہیں وہ ذکر سے متعلق ہے اور بعض آیتیں کافروں کے متعلق ہے، اور آخری جو آیت ہے اس کا تعلق عقائد سے ہے، اعمال کے ساتھ نہیں. اور کوئی ایک آیت وہ پورے قرآن مجید سے ایسی پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ ہو کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. اب انشاءاللہ آئندہ بشرط صحت و زندگی وہ جو احادیث سے اپنے دلائل لیتے ہیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.